الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. کل جیسا کہ آپ کے سامنے موعظہ، شفاء، ہدا اور رحمہ کے متعلق گفتگو کی تھی کہ حضرت سیدنا امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، جس چیز کے ساتھ امت کے اول حصے کی، ابتدائی حصے کی اصلاح ہوئی ہے، اسی چیز کے ساتھ امت کے آخری حصے کی بھی اصلاح ہوگی. یعنی یہ جو امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان شریف ہے، یہ ایک مکمل منہج ہے. مکمل منہج امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان فرمایا کہ امت جو ہے اس کی اصلاح تب تک ہوتی رہے گی جب تک اصلاحی منہج امت کا وہی رہے گا جو میرے آقا علیہ السلام نے دیا ہے. جو آقا علیہ السلام کا طریقہ مبارکہ تھا اصلاح فرمانے کا، جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو منہج عطا فرمایا ہے، یعنی جس طریقے کے ساتھ حضرت ابوبکر، عمر، عثمان اور علی رضی اللہ تعالی عنہم نے اسلام قبول کیا ہے، جس طریقے کے ساتھ انہوں نے اپنی اصلاح کی ہے، جس طریقے کے ساتھ میرے آقا علیہ السلام نے پورے عرب کی اصلاح کی ہے، جزیرہ نمایاں عرب کی، میں کہ اسی ہی طریقے کے ساتھ امت کے آخری حصے کی اصلاح ہوگی. نہیں سمجھ بڑا مسئلہ. جیسے کہ کل گفتگو کی تھی کہ امت کے پہلے حصے کی اصلاح جو ہے نا وہ قرآن سے ہوئی ہے، تو امت کے آخری حصے کی اصلاح بھی قرآن سے ہوگی. یہ نہیں ہو سکتا کہ امت کا پہلا حصہ جو ہے وہ قرآن سن کے ٹھیک ہوا ہے تو آخری حصہ جو ہے نا وہ عذاب قبر والے ڈرامے، عذاب قبر والی فلمیں دیکھ کے ٹھیک ہو. ایک بار اسی طرح بات ہوئی، ایک جگہ پہ مولوی بیٹھے ہوئے تھے تو کہنے لگا ایک مولوی صاحب، میں نے کہا یار، کہنے لگا ایک آپ منع کرتے ہیں اس طرح کے ڈرامے اور فلمیں دیکھنے سے، جیسے عذاب قبر ایک فلم آئی تھی، ڈرامہ آیا تھا، ایرانیوں نے بنایا تھا، اس کو پھر انہوں نے ڈب کر کے اردو زبان میں نکالا تھا. تو کہتے ہیں جی دیکھیں وہ فلم دیکھ کے میرے تو مقتدی بڑھ گئے. میں نے کہا وہ 4 دن پڑھیں گے نماز پھر دیکھنا غائب ہو جائیں گے. کچھ دنوں کے بعد ملے، پھر نے کہا ہاں بھائی سنائیں وہ نمازی آپ کی فلم والے کہاں گئے؟ کہنے لگا وہ سارے سجے کھبے ہو گئے، تتر بتر ہو گئے. تو میں نے کہا جب تک فلم کا اثر رہنا تھا انہوں نے ٹھیک رہنا تھا، جیسے فلم کا اثر ختم ہوا تو وہ غائب ہو گئے. نہیں سمجھ پڑا مسئلہ. یعنی کہ یہ والا دور جو چل رہا ہے اس وقت قوم نے یہی سمجھ لیا ہے کہ جناب فلموں کے ذریعے، ڈراموں کے ذریعے لوگوں کی اصلاح ہوگی. تو بھائی یہ تو فکر ہی نکال دینا. کل ہم نے اس پہ بات کی تھی کہ اگر امت کے پہلے حصے کی اصلاح جو ہے وہ اگر قرآن کے ذریعے ہوئی ہے، وہ رسول اللہ علیہ السلام کے فرمان کے ذریعے ہوئی ہے، تو امت کے اس حصے کی اصلاح جو ہے وہ بھی اسی کے ساتھ ہی ہوگی، اس کے علاوہ کسی کے ساتھ نہیں ہوگی. آج جو ہے جو چیز میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے لوگوں میں، خاص طور پر داعی حضرات میں، جو دعوت دینے والے ہیں ان میں. وہ یہ کہ کہتے ہیں بھی جدید طریقے کے مطابق چلیں، جدید دور کے مطابق چلیں، جی جیسے لوگ چل رہے ہیں ویسے کریں. مثال کے طور پر آگے سارے لوگ ہی بیٹھے ہوئے ہیں خلاف شرع لباس والے، تو کہتے ہیں وہی لباس پہن کے جاؤ گے تو آپ کی بات کا اثر ہوگا، اسی طرح کا لباس پہن کے جاؤ آپ کی بات کا اثر پڑے گا. بھائی مثال کے طور پر آگے سارے داڑھی منڈے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ بھی داڑھی منڈوا کے چلے جائیں، آپ کی بات کا اثر ہوگا. اور باقی جو ہے وہ آپ یہ والا حلیہ لے کے چلے جائیں، داڑھی والا، امامے والا، آپ کی بات کس نے سننی؟ یہ ایک موجودہ دور کے جو نام نہاد داعی ہیں ان کا یہ ذہن بنا ہوا ہے. وہ یہ کہتے ہیں، آج آپ دیکھتے ہیں کتنے سارے لوگوں کو جو دعوت دینے والے ہیں عموماً ہیں جی، یہ یوٹیوب پہ بیٹھے ہوتے ہیں، فیس بک پہ بیٹھے ہوتے ہیں، 4-5 بندے اکٹھے بیٹھ کے جناب وہ کئی معاملہ پکڑ کے اس کو جناب ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں. ہوتا نہیں ہوتا؟ سنتے ہوں گے آپ بھی. حلیہ انہوں نے وہی بنایا ہوتا ہے جو فرنگی
ذہنیت کے لوگوں کا ہوتا ہے، لبرل لوگوں کا ہوتا ہے۔ حقیقت میں ہوتے یہ بھی لبرل ہی ہیں، ہوتے یہ بھی لبرل ہی ہیں، چاہتے یہ بھی ہیں کہ ہم بھی پینٹ پتلون میں آئیں، چاہتے یہ بھی ہیں کہ ہم بھی ٹائی میں آئیں، لیکن اپنی چاہت کو اس طرح کر کے حلال کرتے ہیں کہ جناب دیکھیں نا، اگر ہم یہ نہیں پہنیں گے تو پھر وہ ہماری بات نہیں سنیں گے، ہماری بات نہیں سنیں گے۔ دیکھو نا بھائی، دور کے تقاضے کو بھی دیکھنا چاہیے کہ دور کے تقاضا جو ہے نا، دور کے تقاضے کو دیکھنے میں اور منہج مصطفیہ کو بدلنے میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ اب دیکھیں دور کا تقاضا کیا ہے، مثال کے طور پر پہلے آپ ایک ایک بندے کو جا کے ملتے تھے اور اس کو دعوت دین دیا کرتے تھے، یا پھر مجمع ہوتے تھے، جلسے ہوتے تھے، جلسے میں جا کے آپ کہتے تھے۔ اب وہ خیر وہ والی بات نہیں رہی کہ بڑے بڑے جناب مجمع لگائے جائیں اور جلسے کیے جائیں، جو لوگ اجتماع کرتے تھے وہ اجتماع سے بھی چھٹی کرتے جا رہے ہیں، ہر ایک کے اپنے اپنے مسائل ہیں۔ تو بھائی ٹھیک ہے، دور جدید کے جو تقاضے ہیں، دور جدید میں جو سہولیات آپ کو میسر ہیں، ان کے ذریعے آپ دعوت دین کا کام کریں۔ جیسے مثال کے طور پر پہلے سپیکر نہیں تھا، سپیکر آ گیا، آپ نے سپیکر کے ذریعے تبلیغ شروع کر دی۔ کسی عالم نے منع کیا آپ کو؟ جناب آپ سپیکر پہ آپ تبلیغ کیوں کر رہے ہیں؟ سپیکر پہ آپ واز کیوں کر رہے ہیں؟ بڑے بڑے علماء، اجلہ علماء، بڑے بڑے شیوخ جو ہیں، بڑے بڑے اسلاف جو ہیں ہمارے، جب سے یہ آیا ہے سارے تقریباً اس پہ واز کرتے رہیں، ساری بات کرتے رہے اس پر، مائک پر، سپیکر پر۔ اور اسی طرح کر کے اب فیس بک آ گئی، یوٹیوب آ گئی۔ کس عالم نے منع کیا کہ آپ اپنا واز، اپنی گفتگو جو ہے وہ یوٹیوب پہ نہ چڑھائیں؟ وہ ایک الگ بات ہے کہ آپ یوٹیوب کی کمائی کھائیں، اس کے متعلق کیا شرعی حکم ہے وہ مفتیان کرام واضح فرماتے رہتے ہیں۔ فیس بک پہ آپ جو ویڈیو دیتے ہیں اور اس پر جناب اشتہارات جو چلتے ہیں یہی والے فحاشی والے، اس کے متعلق کیا حکم ہے؟ باقی ساری چیزیں تو علماء شرع جو ہیں وہ بتاتے ہیں، لیکن یہ تو کسی نے نہیں کہا کہ آپ اپنا کلپ جو ہے وہ فیس بک پہ نہ چڑھائیں۔ کسی نے منع کیا آج تک؟ کسی عالم نے؟ کسی نے منع نہیں کیا۔ تو بھائی دور جدید کے جو تقاضے ہیں، مطلب دعوت دین جس چیز سے آپ مؤثر طریقے کے ساتھ لوگوں تک پہنچا سکیں اس کو آپ استعمال کریں، لیکن یہ تو کسی نے نہیں کہا کہ منہج جو آپ کو ملے اس منہج میں تبدیلی کر جائیں، اور جو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت آپ کو عطا فرمائی ہے اس سنت میں تبدیلی کر جائیں، یہ تو کہیں بھی نہیں ہے۔ منہج کی تبدیلی والی بات، اللہ اکبر کبیرہ، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں جب چہار دانگ عالم میرے آقا علیہ السلام کی مخالفت ہو رہی ہے، مکے کے لوگ مکے کے دروازوں راستوں میں جا کے بیٹھتے ہیں، ایک ایک بندے کو منع کرتے ہیں کہ خبردار تم نے ادھر نہیں آنا، اگر تم چلے جاؤ فلاں نام کا بندہ ہوگا اس سے بچ کے رہنا۔ اب بتائیں یار، جس ہستی کے خلاف اس طرح کر کے جناب کمپینیں چل رہی ہوں، اتنی مخالفت کی آندھیاں چل رہی ہوں، لوگ باہر سے آنے والے ایک ایک بندے کو پکڑ پکڑ کے سمجھاتے ہوں کہ ان کے پاس نہ جانا، ان کی بات نہ سننا، ان کی باتیں خلاف واقع ہیں، تو بتائیں اس حبیب کریم علیہ السلام کے لیے دعوت دین کا کام کرنا کتنا مشکل ہوگا۔ ایسے حالات میں میرے آقا علیہ السلام خود فرماتے ہیں، ہمارے کئی دن ہمارے گھر میں کچھ پکتا نہیں تھا، اگر پکاتے بھی تھے تو ابو لہب ذلیل ہمسایہ تھا ہمارا، ابو لہب جو ہے وہ گندگی اجڑی اس طرح کی غلاظت اٹھا کے اپنے گھر سے اس طرح کر کے زور سے پھینکتا تھا، نشانے باندھ کے۔ حضور فرماتے ہیں ہماری سیدھی ہنڈیا میں آ پڑتی تھی گندگی۔ بتائیں، تو وہ مشکل حالات جو میرے آقا علیہ السلام نے دیکھے ہیں دعوت دین دیتے ہوئے، وہ تو کسی نے نہیں دیکھے امت میں۔ اس لیے تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جب تمہیں کوئی تکلیف پہنچے نا تو میں میری تکلیف کو یاد کرنا، میری تکلیف کو یاد کر۔ تمہیں تکلیف آ گئی ہے نا دعوت دین دیتے ہوئے ہیں، تو میری تکلیف کو دیکھو میں نے کیا تکلیفیں اٹھائی ہیں۔ آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، حضور فرماتے ہیں سارے نبیوں کو ڈرایا گیا ہے اللہ تعالیٰ کے دین کے معاملے میں، خبردار دین کی تبلیغ نہ کرنا، ہر نبی کو ڈرایا گیا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام میں جتنا مجھے ڈرایا گیا کسی کو نہیں ڈرایا گیا۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر نبی کو تکلیف دی گئی ہے دعوت دین دیتے ہوئے۔ حضور فرماتے ہیں جتنی تکلیفیں مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر آئی ہیں اتنی کسی نبی پر نہیں۔ آپ سوچ سکتے ہیں، اس جملے کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آقا علیہ السلام کو دعوت دین دیتے ہوئے کتنی تکالیف کا سامنا کرنا پڑا ہوگا۔ کہیں پہ حضور منہج تبدیل نہیں کر رہے، منہج تبدیل نہیں کیا حضور نے، جو مرضی ہو گیا۔ مشرک خلاف ہیں، یہودی خلاف ہیں، نصرانی خلاف ہیں، مکے کے لوگ سارے خلاف ہیں، لیکن اللہ اکبر کبیرہ منہج ایسا ہے جی، لالچ بھی دیا انہوں نے، ڈرایا بھی ہے،
جب ڈرا لیا انہوں نے دیکھا کہ کام جو رکنے والا نہیں ہے، کام تھمنے والا نہیں ہے، ان کے کام میں کوئی رعایت نہیں ہے کہیں پر بھی، منہج ایک ہے تو ایک ہی ہے، بس ایک بار کہہ دیا تو کہہ دیا ہے، اس میں کسی طرح کی کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ سارے جمع ہو کے اب لالچ دینے پہ اتر آئے، ابو طالب کے پاس ہے، آگے کہنے لگے کہ حضرت بات یہ ہے، ان کو کہیں کہ آپ ہمارے بتوں کو برا نہ کہیں، بس ان کو ہم حکمران ماننے کو بھی تیار ہیں، ان کو حکومت دینے کو بھی تیار ہیں، رشتہ کہیں تو رشتہ بھی دینے کو تیار ہیں، جہاں کہیں گے رشتہ کروانے کو تیار ہیں۔ دیکھیں نا، یہ دو ہی باتیں جو بندے کا ایمان پھسلاتی ہیں۔ آج لوگ حکومت کی خاطر دین ایمان بیچ رہے نہیں بیچ رہے، بڑے بڑے پیر ملا دین بیچ رہے نہیں بیچ رہے، حکومت کی نوکری مل جائے بس یار، کسی نہ کسی طریقے سے نوکری مل جائے، حکومت کے غلام بن جائے ہم، بس وزارت مل جائے، مشاورت مل جائے، کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ مل جائے بس۔ اور عورتوں کی خاطر لوگ دین ایمان بدلتے پھرتے ہیں۔ یہ دو باتیں کی انہوں نے آ کے ابو طالب کو، انہوں نے جب بلایا میرے آقا علیہ السلام کو کہ تشریف لائیں، میرے آقا علیہ السلام تشریف لائے تو میں کہ کیا کہتے ہیں؟ میں کہا جی ابو طالب کہنے لگے کہ یہ آپ کی قوم کے لوگ جمع ہوئے ہیں، یہ کچھ کہنا چاہتے ہیں، کہیں بھی۔ انہوں نے کہا جی ایسی ایسی بات ہے کہ آپ جو ہے نا ہمارے بتوں کو برا کہنا شروع کر دیں، کہنا منع کر دیں، کہنا رک جائیں آپ ہمارے بتوں کو برا نہ کہیں، تو ہم آپ کو حکومت بھی دیں گے اور ساتھ ساتھ جہاں کہیں گے رشتہ بھی کروا دیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ دو بہت بڑی پیشکشیں تھیں، ایک حکومت والی، مطلب یہ کہ انہوں نے کہا کہ حکومت دیں گے، جب حکومت حضور کے ہاتھ میں آئے گی انہوں نے سوچ کر ہی کہا ہوگا نا، غلبہ دین ہوگا، آپ دین کو غالب کر لیں گے، بس باتیں آپ کی مانی جائیں گی، جو احکامات آپ دیں گے وہی نافذ ہوں گے، قرآن کے حکم نافذ ہوں گے۔ لیکن صرف حضور کو حکومت دینے کا مطلب یہی تھا نا، اور کیا تھا؟ حکومت حضور کو دیں گے ہم، ساری باتیں ان کی ہوں گی، صرف بتوں کو برا نہ کہیں، یعنی ایک صرف جو ہے نا ہمارے بتوں کے معاملے میں لچک دکھا دیں، باقی حکومت آپ کے ماننے کو تیار ہیں، آپ کا سارا دین چلتا رہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے ہمیں، آپ کا پورا دین چلے، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ شادی چاہتے ہیں نا، شادی جہاں چاہتے ہیں ہم کروا دیتے ہیں، لیکن تھوڑی سی بس لچک دکھا دیں، ہمارے بتوں کو کچھ نہ کہیں، منہج میں تھوڑی تبدیلی کر دیں، تھوڑی ترمیم کر دیں آپ منہج میں۔ اللہ اکبر کبیرہ، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے الفاظ دیکھیں، اللہ اکبر۔ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، تم جو مجھے پیشکشیں کر رہے ہو نا، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، تم اس سے بھی بڑا کام جو تم سے کبھی ہو نہیں سکے گا زندگی بھر، اگر تم وہ بھی کر لو نا، میرے ایک ہاتھ پہ سورج رکھ دو، دوسرے ہاتھ پہ چاند رکھ دو، آقا علیہ السلام نے فرمایا جو میں نے کہہ دیا وہ میں کہتا رہوں گا۔ بتائیں نا، منہج تو پھر حضور نے بتایا ہے، منہج تو پھر میرے آقا علیہ السلام نے دیا ہے، تو میں کہیں پہ تبدیلی نہ ہو۔ آج بھی بہت سارے دائی ہیں، تھوڑے سے دو چار مولویوں کے فتوے کیا لگے، ایک دم سے منہج کو چھوڑا اور غائب ہو گئے، ایک دم سے کام کو چھوڑا اور غائب ہو گئے، تھوڑی سی مصروفیت کیا آئی، کام کو چھوڑا اور غائب ہو گئے، تھوڑی سی پریشانی کیا آئی، کام کو چھوڑا اور غائب ہو گئے۔ ہاں جی، تھوڑی سی کسی نے بات کر دی، مجھ سے کام نہیں ہوتا دین کا، بھائی کیا تیرے اوپر آرے چلائے گئے ہیں؟ جو تکالیف میرے آقا علیہ السلام کو آئی ہیں ایک دن بھی آئی ہے، اور تیرے آگے سے تو کسی نے تیری کولی نہیں اٹھائی سالن والی ہیں، ایک رات بھوک نہیں کاٹی۔ آج جتنے دائی پھرتے ہیں کسی نے 18 قسم کا کھانا سامنے رکھ کے کھائیں اور کہیں جی بڑی مشکلات ہے جناب دین کی دعوت دینے میں۔ اللہ اکبر کبیرہ، میرے آقا علیہ السلام کے فرمانے کا مطلب پتہ کیا تھا؟ آقا علیہ السلام یہ فرمانا چاہ رہے ہیں، ایک ہاتھ میں سورج رکھ دو، ایک ہاتھ میں چاند رکھ دو، مطلب یہ ہے، فرمایا تم دنیا کی حکومت دینا چاہتے ہو، مجھے یہ پورا نظام بھی میرے حوالے کر دو نا، تم جو کہ تمہارے حوالے ہے نہیں، تم کر نہیں سکتے ہو، اگر بالفرض تم یہ بھی میرے حوالے کر دو، یعنی کہ تم زور لگا کے میرے حوالے کر دو کہ سورج اور چاند میرے قبضے میں آ گیا ہے، یعنی رات بھی میرے کہنے پہ ہوتی ہے، دن بھی میرے کہنے پہ ہوتا ہے، پوری دنیا میں اندھیرا جب میں چاہوں ہو جائے، پوری دنیا میں جب میں چاہوں روشنی ہو جائے، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اتنا کچھ آنے کے بعد بھی میں اپنے رب کی توحید کی دعوت سے پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ منہج یہی رہے گا، منہج یہی رہے گا، منہج میں تبدیلی نہیں آئی۔ اللہ اکبر کبیرہ، قربان جائیں یار میرے آقا علیہ السلام۔ آج جب دائی جو ہے وہ جب جائے پینٹ والوں کو اور ٹائی والوں کو دعوت دینے کے لیے، اور ٹائی ہی پہن کے چلا جائے، ٹائی ہی پہن کے چلا جائے اور کہے جی میں دعوت دینے جا رہا ہوں، کیوں؟ پینٹ پہن کے ٹائی پہن کے، کیونکہ آگے سارے وہی بیٹھے ہوئے ہیں، آگے سارے وہی بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو دعوت دینے جا رہا ہوں اس لیے پینٹ پہن کے اور ٹائی پہن کے جا رہا ہوں،
تو بھائی یہ ٹائی والا عقیدہ تو ان کا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جو خدا کے بیٹے ہیں ان کو سولی پہ لٹکایا گیا، اور یہ سارے نصرانی عیسائی جو ہیں یہ اسی یاد میں اپنے گلے میں ٹائی باندھے پھرتے ہیں، اسی غم میں ٹائی باندھے پھرتے ہیں۔ تو نے بھی وہی ٹائی باندھ لی، تو مطلب یہ ہے کہ تو نے جو عقیدہ تھا تسلیم والا وہ تو عقیدہ تسلیم کر لیا تو نے۔ عقیدہ تسلیم کو تو تسلیم نہیں کرنا ہم نے، وہ تو نے تسلیم کر لیا ان کا عقیدہ۔ ہاں جی، جب دائی دعوت دینے گیا تو دیکھا سارے داڑھی منڈے ہیں، اس نے بھی داڑھی منڈوا دی۔ اور بھائی تو نے تو پھر ان کو تسلیم کیا ہے، تو اپنا کیا دینے گیا ہے ان کو؟ یہ تھوڑی ہے کہ پورے علاقے میں سارے لوگ ہی کسی علاقے میں گاؤں میں سارے ناک کٹے ہوں اور یہ جائے ایک ناک والا، اس کو خطرہ ہو یار میں جاؤں گا ناک لے کر کے، لوگ مذاق اڑائیں گے، کیا خیال ہے پہلے ناک کٹوائے گا پھر وہاں جائے گا؟ تو یہی کہے گا نا بھی کرتے ہیں باتیں کرتے رہیں، مجھے کیا لگے ان کی باتوں سے، مذاق اڑاتے رہیں، خود تو بے نکے ہیں، ان کا تو ناک نہیں ہے، میری ناک کا مذاق اڑا رہے ہیں، تو ان کی باتوں کو ہلکا سمجھے گا، ان کی باتوں کو اتنی اہمیت نہیں دے گا کہ تو اپنا ناک ہی کٹوا لے۔ اور بھائی جب ناک کٹوں کے مذاق اڑانے سے، ناک کٹوں کے تجھے اچھا نہ سمجھنے کی وجہ سے کہ ناک کٹے تجھ پہ اعتراض کریں گے اس کا ناک ہے، تو اپنا ناک نہیں کٹواتا، تو داڑھی منڈوں کے کہنے پر، ان کے مذاق اڑانے پر داڑھی کیوں کٹوا لیتا ہے؟ کوئی غیر شرعی حلیے والے نے تیرے سنت مصطفیٰ کے مطابق حلیے کو پسند نہیں کیا، تو تو نے اپنا حلیہ کیوں بدل لیا بھائی؟ اچھا ایک بات اور بھی ہے، یہ جو طبقہ نا سارا لبرلوں کا، یہ جو یعنی فرنگی لباس پہنتے ہیں، ان لوگوں کے سامنے کوئی بندہ ان کے حلیے میں چلا جائے نا، کبھی بھی نہیں کہیں گے یہ بندہ بد عمل ہے، کبھی بھی نہیں کہیں گے یہ بد عمل ہے، ان کو پتہ بھائی ہمارے جیسا ہے، ان کو پتہ بھی جیسے ہم ہیں یہ بھی ویسا ہے، ان کو کوئی فکر نہیں ہوگی۔ ان کو بد عمل کون لگے گا؟ جو بندہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی سنت اور شریعت کے مطابق اپنا حلیہ لے کے جائے گا۔ آج بہت سارے لوگ ہیں جن کو کراہت ہوتی ہے داڑھی کو دیکھ کے، امامے کو دیکھ کے، یہ ان کے اندر کا گند ہے، جو گندگی نے اتنا زور پکڑا ہے کہ ان کا مزاج ایسے خراب ہو گئے، ان کو جو صحیح بات ہے وہ مزہ نہیں دیتی، جو گندی بات ہے وہ انہیں مزہ دیتی ہے۔ ایک پیر تھا ہمارے گاؤں میں آتا تھا، حضرت صوفی اطہر علی صاحب قادری، یہ جانتے ہیں اسے، وہ پیر تھا، وہ داڑھی والے لوگوں کو دیکھ کے گھبرا جاتا تھا، اور وہ خود زبان سے کہتا تھا داڑھی والوں کو دیکھ کے میرا تو بی پی لو ہو جاتا ہے، بتائیں میرا بی پی لو ہو جاتا ہے داڑھی والوں کو دیکھ کے۔ اب ایسے لوگ جو ہیں جن کو حضور کی سنت دیکھ کے پریشانی لگ جائے، ہاں جی، آپ ان کو جا رہے ہیں تبلیغ کرنے کے لیے، اور تبلیغ بھی ایسے کرنے جا رہے ہیں جو مصطفیٰ کو حلیہ پسند ہے وہ حلیہ ختم کر دیا، جو اس دین کے دشمن کو حلیہ پسند تھا تو نے وہ حلیہ بنا لیا ہے، بتائیں۔ یہ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے، اب دیکھیں ذرا اندازہ لگائیں، آقا علیہ السلام کے صحابی ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے روانہ کیا مکہ مکرمہ میں، خود حضور حدیبیہ کے مقام پہ قیام فرمائیں، حضرت عثمان غنی کو بھیجا کہ آپ جائیں اور جا کر کے ان سے بات کریں مکہ والوں سے۔ اب یہ سفیر بن کے جا رہے ہیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سفیر مصطفیٰ بن کے جا رہے ہیں۔ جب یہ وہاں پہنچتے ہیں تو انہوں نے اب سارے مکے کے لوگ جو ہیں وہ تہ بند اتنا نیچے باندھتے ہیں کہ زمین پہ گھسٹتا ہے، اس کو فخر سمجھتے ہیں، اس کو اعزاز سمجھتے ہیں، اور جس کا تہ بند اتنا اونچا ہے یعنی کہ نیچے نہیں گھسٹ رہا اس کو سمجھتے ہیں بڑا ہی غریب ہے یار یہ تو۔ وہاں کلچر یہ ہے، ثقافت یہ ہے، اور سوچ اور فکر یہ ہے، اور تہذیب یہ ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، جب پوری تہذیبی بیانیے کو ٹھوکر مارتے ہوئے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے میں داخل ہوتے ہیں، حضور کی سنت کے مطابق داخل ہوتے ہیں، میرے آقا علیہ السلام کی سنت کے مطابق لباس ہے، تہ بند باندھا ہوا ہے، اور تہ بند بھی اتنا کہ آدھی پنڈلی دکھائی دے رہی ہے۔ جیسے جاتے ہیں نا اللہ اکبر کبیرہ تو لوگ بڑی خیرخواہانہ انداز میں کہتے ہیں عثمان اتنا غریب ہو گیا، اتنا امیر بندہ ہو کے اب تیرے کپڑے بھی چھوٹے ہو گئے ہیں۔ یہاں نہیں کہتے کو کسی کے کپڑے چھوٹے ہوں، ہاں بھی چھوٹے بھائی کے پہن لیے ہیں، اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ تو یہ کوئی فکر آج کی نہیں ہے، یہ مشرکوں کو بھی یہی سوچ تھی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے عثمان یہ کیا کیا تو نے، غریب ہو گیا کیا، کپڑے چھوٹے کیوں پہن لیے؟ اللہ اکبر کبیرہ، تہبند تیرا اوپر کیوں چلا گیا؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ فرمانے لگے نہ عثمان غنی سے غریب ہوا ہے، نہ میرے پاس پیسے کی کمی ہوئی ہے، یہ جو میں نے پہنا ہوا نا یہ انداز میرے مصطفیٰ کو بڑا پسند ہے، یہ میرے حبیب کا انداز ہے، پسندیدہ انداز ہے، میرے حبیب کی سنت ہے یہ، بلکہ لفظ تو انہوں نے خلیل کہے تھے، میرے یار کی یہ سنت ہے۔
تجھے یار کی سنت ہی پسند نہ آئے، تجھے غدار کے طریقے پسند آئیں اور تو پھر کہے کہ میں دین کی دعوت دینے جا رہا ہوں، یار تیرا اپنا نفس پلید یہ چاہتا ہے کہ تو ٹائی باندھے، تیرا نفس پلید چاہتا ہے کہ تو فرنگی لہولیا بنا لے، تیرا نفس پلید جو ہے نا اس نے تجھے پلید کیا ہے اور تو ڈھگوسلے چھوڑتا پھرتا ہے۔ جی دین کے تقاضے ہیں، دین کے تقاضے کہاں ہیں بھائی؟ اللہ اکبر۔ آقا علیہ السلام کے کسی صحابی ہیں، ابن ماجہ شریف میں یہ روایت موجود ہے، آقا علیہ السلام کے کسی صحابی ہیں کی جگہ تشریف فرمائیں تو وہاں پہ جناب کھانا رکھا گیا، وہاں پہ دہاقین کسان قسم کے لوگ جو ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں، تو وہاں پہ جب کھانا رکھا گیا سامنے تو ایک لقمہ نیچے گرا، انہوں نے لقمہ اٹھایا تو وہ سارے جو بیٹھے ہوئے تھے نا کسان، اب وہاں کا کلچر یہ تھا کوئی نیچے چیز گر جائے تو کوئی اٹھا کے کھائے تو اسے کہتے تھے بڑا بھوکا ہے یار، نیچے سے گری چیز اٹھا کے کھا گیا۔ گاؤں میں ابھی بھی یہی کہتے ہیں، کوئی چیز نیچے سے گری اٹھا کے کھا لے تو اس کو کہتے ہیں جی بڑا بھوکا بندہ یار، نیچے سے گری ہوئی چیز اٹھا کے کھا گئے۔ اللہ اکبر۔ تو ان کا کلچر اور ثقافت یہی تھی کہ نیچے گری چیز نہیں اٹھاتے، لیکن اللہ اکبر جو حضور کے غلام کیا بیٹھے تھے، ہاں جی، ان کے نزدیک تو ثقافت ان کی کیا تھی، ان کے نزدیک تو حضور کی سنت سامنے تھی، ہاں جی، اللہ اکبر۔ وہ غلام آقا علیہ السلام کے وہ انہوں نے جب اٹھایا نا لقمہ نیچے سے گرا ہوا، صاف کیا اور کھا گئے، تو ساتھ جو نا خادم بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے دیکھا سارے کسان جٹ قسم کے ایک دوسرے کو اشارے کر رہے ہیں، یار دیکھو یار کیا ہے، یار دیکھو یار یہ کیا ہے، تو اللہ اکبر کبیرہ۔ تو خادم نے آہستہ سے عرض کیا حضور یہ نہ کیجیے گا دوبارہ اگر ایسا ہو جائے تو۔ انہوں نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا یہ سارے ایک دوسرے کو اشارے کر رہے ہیں، بھی کیسے بندے ہیں، اتنا امیر بندہ ہو کے نیچے گری ہوئی چیز اٹھا کے کھا گئے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اگر الفاظ پتہ کیا ہیں، ایک روایت جو میں دوسری آپ کو سنانے لگا ہوں یہاں پہ وہ حضرت حذیفہ بن یمان کے حوالے سے ہے، لیکن مجھے ابھی تک کسی معتبر کتاب میں ملی نہیں ہے۔ وہ الفاظ کیا ہیں جی؟ اللہ اکبر۔ آپ فرماتے ہیں اترک سنت حبیبی لہؤلاء الحمقاء، فرماتے ہیں کیا میں ان پاگلوں کی وجہ سے اپنے حبیب کی سنت چھوڑ دوں؟ ان پاگلوں کی وجہ سے حبیب کی سنت چھوڑ دوں؟ تو وہ ابن ماجہ کی جو روایت ہے اس میں آقا علیہ السلام کے صحابی فرمانے لگے، فرماتے سنو مجھے ان سے کیا غرض ہے، یہ کیا کہتے ہیں، کیا کہیں گے؟ میں نے تو آقا علیہ السلام سے سنا ہے جب کوئی لقمہ تمہارا نیچے گر جائے اس کو صاف کر کے تم دوبارہ کھا لیا کرو، بس میں تو اسی سنت پہ عمل کروں گا، میرے لیے حضور کی سنت عزیز ہے، ان کی باتوں سے میری طبیعت پہ کوئی اثر نہیں پڑتا، ان کی باتوں سے میری طبیعت پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ بھائی لوگ باتیں کرتے ہیں، یہ ہمارے حاجی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے پوچھ لیں، یہ داڑھی رکھ کے گئے تو ایک بندہ کہنے لگا داڑھی کن کی ہوتی ہے بھائی؟ دہشت گردوں کی۔ اب بتائیں یار کسی مسلمان کو ایسے دہشت گرد کہہ دیجیے، وہ بندہ بھی شریف النفس ہو، جس کے محلے میں کسی کے ساتھ لڑائی نہیں ہے، ہاں جی، مسجد میں اتنے عرصے سے نماز پڑھتے ہیں، مسجد میں کسی کے ساتھ لڑائی نہیں ہے، جس بندے کی اس بندے کو دہشت گردی کہہ دیا جائے، جیسے جناب انہوں نے بڑے بڑے علاقوں میں بم پھوڑے ہوں، دہشت گرد کس کو کہتے ہیں؟ انہوں نے بڑے بڑے ملک تباہ کیے ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو بھائی یہ باتیں سننے کو ملیں گی آپ کو، ہاں جی، اگر آپ داعی بنے نا تو داعی تو باتیں سنے گا بھائی، یہ نہیں۔ میں ایک جگہ میں نے پہلے بھی شاید بتایا تھا آپ کو، میرے استاد رہتے ہیں ادھر عشرے میں، تو میں جب بھی جاتا ہوں تو کچھ نہ کچھ لے کے جاتا ہوں ان کے لیے۔ گور میں بیکری آتی ہے راستے میں، وہاں میں گیا تو ایک کھڑا تھا فرنگی لباس میں بالکل چھلا مچھا، تو بالکل یعنی صفا چٹ، ساتھ جو ہے نا اس نے ٹائی بھی باندھی ہوئی ہے، پینٹ بھی پہنی ہوئی ہے، تو مجھے کہنے لگا دیکھ کے، امام مشی میں نے باندھا ہوا تھا، کندھے پہ چادر تھی، مجھے دیکھ کے کہنے لگا جی آپ سکھ ہیں؟ بتائیں۔ میں نے کہا جی آپ کو کیسے لگا میں سکھ ہوں؟ کہنے لگا آپ کا حلیہ ایسا ہے نا۔ میں نے کہا جی آپ ڈونلڈ ٹرمپ کے بھانجے لگتے ہیں، یہ جو بیڈو کے آپ بھتیجے ہیں، یہ جو بیڈو آپ کے گھر میں چکر لگاتا رہا، کہتا ہے یہ آپ کو کیسے لگا؟ میں نے کہا یہ آپ کا حلیہ بتا رہا ہے۔ میں نے کہا جو بیڈو کو ایک طرف کھڑا کر دیں اور ڈونلڈ ٹرمپ کو کھڑا کر دیں تو آپ تو بالکل ان کے، وہ آپ کے پتا جی لگتے ہیں، بتائیں کیا کہے بندہ۔ تو بھائی اگر آپ داعی بنے نا تو پھر باتیں تو سننی پڑیں گی۔ آپ چاہتے ہیں کہ قیامت والے دن آپ کو مقام بھی مل جائے اور لوگ باتیں بھی نہ کریں، یہ تو نہیں ہو سکتا۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو سچا داعی ہوگا نا، سچا داعی ہوگا، میں حضور فرماتے ہیں اس کو قیامت کے قریب مرا ہوا گدھا ہو، بدبو چھوڑ چکا ہو، حضور فرماتے ہیں اس سے بھی زیادہ پلید سمجھیں گے لوگ، اس سے بھی زیادہ گیا گزرا سمجھیں گے، اس سے بھی زیادہ حقیر سمجھیں گے۔ یہ وہ دور وہ چل رہا ہے۔ یہ لوگ جو مرعوبیت کا شکار ہو گئے نا، مرعوب ہو گئے ہیں،
مروب ہو گئے، یاد دیکھیں یار وہ کیا کر رہا ہے، کیسے کر رہا ہے، دیکھو وہ تبلیغ، بھائی تبلیغ تھوڑی کر رہے ہیں. جتنے بھی لوگ ہم نے جاتے دیکھے ہیں واپس آتے وہ نہیں دیکھے. جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا بیوٹی پارلر میں ایک بندہ باہر بیٹھا ہوتا تھا، وہ کہتا تھا جی جتنی عورتیں اندر گئی ہیں واپس نہیں آئیں. میں نے کہا خدا کے بندے، وہ جب جاتی ہیں اندر تو آپ کو پنڈ کی شیداں کاماں لگتی ہیں، جب وہ باہر تشریف لاتی ہیں تو وہ سبحان اللہ پھر آتی وہی ہیں، لیکن وہ پینٹ ایسا کرتے ہیں کہ آپ کو دکھائی نہیں دیتی یہ وہی ہیں، کوئی اور ہے یا نہیں ایسا. تو یہ اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ دائی بنیں تو پھر بھائی باتیں تو سننی پڑیں گی. آپ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ باتیں نہ سنیں اور دائی بن جائیں. یہ دور جو چل رہا ہے نا، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ دین جو ہے نا یہ شروع بھی غربت سے ہوا تھا، اس کی انتہا بھی غربت پہ ہی ہے جی. آپ نے دیکھا پھر ہارون رشید بھی خلیفہ اتنا بڑا مسلمان ہیں جی، رات کو 200 رکعت نفل پڑھنے والا بندہ ہیں جی. کہاں سلطان التمش، کہاں قطب الدین ایبک، کہاں بڑے بڑے بزرگ اتنے بڑے ہیں جی، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے امیری بھی دی تھی، ساتھ فقیری بھی دی ہوئی تھی. امیری کے ساتھ فقیری تھی ان کی ہیں جی. اورنگزیب عالمگیر رحمہ اللہ کو دیکھ لیں، اپنے وقت کا مجدد ہے، اتنا بڑا فقیہ، خود ملا جیون رحمہ اللہ کا شاگرد ہے بندہ یار. اتنی بڑی فقہ کی کتاب دے کے گیا امت کو، فتاوی ہندیہ جس کو فتاوی عالمگیری کہتے ہیں، فتاوی ہندیہ اتنی بڑی کتاب دے گیا ہندوستان کے مسلمانوں کو. اور آج یہ وہ کتاب ہے ہندوستان کے دائرے سے نکل کے آج بھی الحمدللہ تعالیٰ عربوں کے جناب کتب خانہ میں پڑی ہوئی کتاب. عرب لوگ جب فتویٰ دیتے ہیں تو کہتے ہیں عالمگیر کی کتاب اٹھاؤ یار. ہیں کیسے بندے تھے؟ اور عالمگیر نے یہ مسجد بنائی، آج تک اس کی مسجد بنی ہوئی کھڑی ہے. بتائیں یہ اسلام پہ عروج کا دور تھا، اور آج کہاں ہیں؟ ہمارے اپنے ہی ہمیں ٹھوکر پہ رکھتے ہیں، ہمارے مسلمان ہی مذاق اڑاتے ہیں. کلمہ پڑھنے والا سنت کا مذاق اڑاتا ہے، مسلمان کو اسلام والا حلیہ برداشت نہیں ہے. آج بچہ داڑھی رکھنے لگ جائے اماں کو تکلیف ہونی شروع ہو جائے گی، بچہ داڑھی رکھنے لگ جائے اور دادی اماں مرنے لگ جائے گی، جو خود مرنے والی ہے اس کو مرنے سے پہلے موت آنی شروع ہو جائے گی. داڑھی رکھ لیے بیٹا، ابھی تیری عمر نہیں تھی، کیا کیا تم نے؟ بتائیں. یعنی اتنا ہماری قوم کے ذہنوں میں یہ گند بٹھا دیا گیا ہے، ان کو اپنا اسلام والا حلیہ برداشت نہیں ہے. بتائیں. اللہ تبارک و تعالی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. تو بھائی یہ بات ذہن میں رہے کہ جب تک اگر آپ چاہتے ہیں امت کی اصلاح ہو تو امت کی اصلاح کے لیے آپ پر لازم اور فرض ہے کہ جس طرح کر کے منہج تجھے حبیب کریم علیہ السلام کا بیان کرنا پڑے گا، اسی طرح کر کے سنت بھی میرے مصطفیٰ کی اپنانی پڑے گی. سنت میرے آقا علیہ السلام کی اپنائیں گے تو جا کے اصلاح ہوگی، بغیر اصلاح کا آپ سوچیں نا. اللہ تبارک و تعالی جو کچھ کہا اس پر عمل کرنے کی، لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے.